العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پہلے تو معذرت چاہوں گا کہ بہت زیادہ تاخیر ہوئی اور آپ کو انتظار کرنا پڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے. دوسری گزارش یہ کروں گا کہ اول تا آخر میں ایک مبلغ دعوت اسلامی ہی ہوں، تو میں ایک روایتی خطیب نہیں ہوں، نہ ہی مجھے اس انداز کا خطاب آتا ہے کہ میں کوئی یہاں پر نعرے لگوا دوں گا، ایسا نہیں ہوگا. بس اتنی گزارش کروں گا کہ توجہ کے ساتھ جو باتیں بیان کی جائیں اسے سماعت فرمائیے گا، اور آسانی ہو ممکن ہو تو جو جگہ خالی پڑی ہے، جو بھائی کھڑے ہوئے ہیں وہ وہاں تشریف فرما ہو جائیں، تو اس سے مجھے بھی ایک یکسوئی حاصل رہے گی، آپ کو بھی سننے میں یکسوئی ملے گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت اور آپ کے صحابہ و اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی عقیدت و محبت لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی نصیب فرمائے. بیان شروع کرنے سے قبل قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک خوبصورت بات اپنے الفاظ میں عرض کرتا ہوں. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کتاب تحریر فرمائی ہے الشفاء، اسے اللہ تبارک و تعالی نے سارے جہان میں ایک قبول عطا فرمایا ہے، اور اس میں برکت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے. اس کتاب کا جو نام ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان کی پہچان کروا کے، ان کی پہچان حاصل کر کے کہ کیا کیا حقوق ہیں، اپنے دلوں کو شفا دینا، شفا حاصل کرنا، یہ اس کتاب کا اصل مقصد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، مثال کے طور پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفیع المذنبین تسلیم کرنا، آپ علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا، یہ مختلف حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق علماء نے ذکر کیے ہیں. آپ کی تعظیم و تکریم کرنا، آپ کے صحابہ و اہل بیت کی تعظیم و تکریم کرنا، آپ کی احادیث طیبہ کی تعظیم و تکریم کرنا. ان کو بیان کرنے سے قبل قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خوبصورت ترتیب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات اور آپ کے معجزات کو ذکر کیا، اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ میں یہ کتاب اس بات کے لیے نہیں لکھ رہا کہ اس کے ذریعے سے
میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو ثابت کروں، نہ اس بات کے لیے لکھ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلائل دوں، بلکہ اس کتاب کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، جو اہل اسلام ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر عمل پیرا ہوں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل اور کمالات ہیں، آپ کے جو معجزات ہیں، ان کے تذکرے کا مقصود، ان کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر مزید بڑھے۔ اور علماء نے ہر مقام پہ یہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور کمالات کو بیان کرنا، سننا، پڑھنا، لکھنا، ان تمام کا جو مقصد اصلی ہے وہ یہی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر اس میں مزید اضافہ ہونا چاہیے۔ بہت ساری باتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی، ظاہر ہے کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا کوئی باب پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری شریف کی ہے، اسی کے حوالے سے میں کچھ گفتگو عرض کروں گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں۔ میرے 5 نام ہیں۔ ارشاد فرمایا، انا محمد، میں محمد ہوں، انا احمد، میں احمد ہوں، انا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، میں ماحی ہوں، یعنی مٹانے والا کہ جس کے ذریعے سے اللہ پاک کفر کو مٹاتا ہے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمی، وہ جس کے قدموں پر لوگوں کو اٹھایا جائے گا، یعنی محشر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئیں گے اور آپ کے پیچھے دیگر افراد آئیں گے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں، یعنی میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر اپنے 5 نام ذکر فرمائے ہیں، جبکہ عمومی طور پر ہم جب قرآن مجید فرقان حمید کو کھولتے ہیں تو اس کے جو گتہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کا آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں، جبکہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 5 نام ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 5 وہ نام ذکر کیے ہیں کہ جو پچھلی کتابوں میں مشہور تھے، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہت سارے ناموں میں سے 5 نام ذکر فرمائے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے نام ہیں؟ کیا یہ 99 نام ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 300 نام لکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 نام ہیں، جبکہ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام محمد ابن یوسف صالح شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 نام ذکر کیے ہیں۔ بعض علماء نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 800 نام ذکر کیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 نام جمع کیے ہیں، اور فرماتے ہیں اس میں بھی حصر نہیں ہے، انتہا نہیں ہے،
بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام بے شمار ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاتی نام ہیں وہ دو ہیں، ایک محمد اور دوسرا احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ محمد یہ آپ کے دادا جان نے آپ کا نام رکھا اور احمد آپ کی والدہ نے آپ کا نام رکھا۔ باقی اس کے علاوہ جو نام ہیں وہ حقیقتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف میں سے، آپ کی خوبیوں میں سے لیے گئے ہیں۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام یہ جواد ہے۔ جواد کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سخاوت کرنے والا، جو دوسروں کو اس لیے دے کہ دینے میں اس کی کوئی غرض نہ ہو، کوئی مطلب نہ ہو، وہ بدلہ کوئی نہ چاہے، بغیر بدلے کے، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی عوض کے جب وہ دیتا ہے تو ایسی ہستی کو جواد کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ تو پھر بعض علماء نے اسی لفظ سے، اسی جملے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا جواد۔ بعض علماء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا شجاع، جس کا مطلب ہوتا ہے بہادر۔ تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اشجع الناس تھے، تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی شجاع ذکر کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کا حسن و جمال بے مثل و بے مثال تھا، کوئی اس کی مثال ہی نہیں تھی۔ تو اس نام سے آپ علیہ السلام، اس خوبی سے، حسن و جمال کی خوبی کی وجہ سے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے نام علماء نے ذکر کی۔ کسی نے آپ کو جمیل کہا، کسی نے اجمل الناس کہا، کسی نے احسن الناس کہا، کسی نے حسان کہا، تو کسی نے حسن کہا، تو کسی نے کوئی لفظ ذکر کیا، تو کسی نے کوئی نام آپ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ تو جو خوبیاں ہوتی ہیں اس خوبی کو دیکھ کر کسی کا کوئی نام ذکر کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو خوبیاں ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ کاؤنٹ نہیں کی جا سکتی، وہ شمار نہیں کی جا سکتی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، تو ہر خوبی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک الگ اور نیا نام نکلے گا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں اضافہ ہوگا۔ اب اس پر دو آیتیں سماعت فرمائیے کہ اب توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا۔ اے محبوب آپ فرمائیے کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں تو سارے کے سارے سمندر ختم ہو جائیں گے قبل اس کے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، اگرچہ کہ ہم اتنے ہی سمندر اور لے آئیں، یعنی اور اتنے سمندر آ کے سیاہی بن جائیں اور سب کے سب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اور سب کے سب اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کریں، تو سارے کے سارے سمندر ختم ہوں گے، لیکن اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اب اللہ کے کلمات سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے اس کی مختلف تفسیریں بیان کی ہیں کہ کلمات ربی سے مراد کیا ہے۔
تو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کے کلمات سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات ہیں۔ معنی یہ بن جائے گا اب آیت کا کہ اگر سارے کے سارے سمندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو لکھنے کے لیے سمندر بن جائیں، سیاہی بن جائیں، اور اتنے ہی اور سمندر آ جائیں، سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو لکھنا شروع کریں، سارے کے سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات یہ ختم نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سارے مقامات پر مدح و ثنا فرمائی ہے۔ جو پہلا نام میں نے ذکر کیا محمد نام، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ الذی یحمد حمدا بعد حمد، یعنی وہ ہستی کہ جس کا ہمہ وقت ذکر کیا جائے اور ہر وقت جس کی تعریف کی جائے تو ایسی ہستی کو محمد کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی۔ جب آپ کے دادا جان نے آپ کا یہ نام رکھا تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے خاندان میں، آپ کے آبا و اجداد میں کبھی کسی کا یہ نام تو ہوا نہیں ہے، آپ نے اپنے پوتے کا یہ نام کیوں رکھا ہے؟ تو اس پر آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میرے اس بیٹے کی زمین و آسمان والے تعریف کریں گے، زمین و آسمان والے تعریف کریں گے۔ زمین و آسمان والے تو بعد میں تعریف کریں گے، اور زمین و آسمان والے کبھی اس تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ سب سے پہلے تو زمین و آسمان کو بنانے والا اس ذات کی تعریف کرنے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تو شعر فرمایا مشہور کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ دوسری بات آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بعض مفسرین کا ذکر کیا کہ جنہوں نے قرآن کی ہر آیت سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کو بیان کیا ہے، کہ قرآن کی ہر آیت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف موجود ہے۔ پھر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ سے سوال ہوا تھا کہ قل هو اللہ احد میں بھی اور تبت یدا ابی لہب کے اندر بھی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف موجود ہے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل موجود ہے۔ کس طرح موجود ہے کہ قل هو اللہ احد، آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا برابر نہیں ہے۔ اب بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی ہے، اللہ کی ذات کا تعارف ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک ہے کون؟ اللہ احد ہے، ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ تو بات تو اس سے بھی پوری ہو جاتی تھی کہ یوں کہا جاتا کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، لیکن کیوں ابتدا میں بات ذکر کی گئی کہ قل، اے محبوب آپ فرمائیے،
صفات اپنی بیان ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اے محبوب اسے آپ بیان کیجئے۔ اسی لیے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اللہ کو پسند۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قل کا جو لفظ ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے اندر شان موجود ہے کہ اللہ کی توحید بھی وہی معتبر ہے، وہی مقبول ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ شیطانی توحید یہ مقبول نہیں ہے، جس توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کی توہین کی جائے، جس توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیاروں کی توہین کی جائے، تو ایسی توحید کوئی مقبول نہیں ہے۔ توحید وہی مقبول ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اور فرمایا تبت یدا ابی لہب، اس میں تو کیا شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے رسالے تجلی الیقین میں بڑے خوبصورت انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں کہ آپ سے سوال ہوا کہ ایک شخص ہمارے علاقے کے اندر اس کو شک و شبہ پیدا ہو گیا ہے، وہ دلیل مانگتا ہے کہ اس بات کو بیان کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حیرت ہے کہ اس مسئلے کے اوپر دلیل طلب کی جا رہی ہے، حیرت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سید المرسلین ہونے پر دلیل طلب کی جا رہی ہے۔ آپ نے پورا رسالہ لکھا تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، اس یقین کی تجلی، یقین کی روشنی، یعنی ایسے دلائل کے جو بالکل واضح ہیں اس بات کو بیان کرنے میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ پھر اس میں آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر انبیاء کے اوپر فضیلت کو بیان کیا۔ اس میں سے ایک بات کو یہ بیان کیا کہ جب کسی بھی نبی علیہ السلام پر ان کی قوم نے طعن و تشنیع کی، ان کی قوم نے اعتراضات کیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف سے جوابات نہیں دیے، بلکہ ان انبیاء نے خود اپنی قوم والوں کو جواب دیے۔ کسی نے کسی نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ آپ کے اندر نعوذ باللہ گمراہی ہے، تو انہوں نے خود کہا کہ لیس بی ضلالۃ، میرے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے۔ کسی نے نعوذ باللہ کسی نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ آپ کے اندر بے وقوفی ہے، انہوں نے کہا کہ لیس بی سفاہۃ، میرے اندر کوئی بے وقوفی نہیں ہے، کوئی نادانی نہیں ہے۔ ہر ایک نے اپنا دفاع خود کیا، لیکن جب بات آتی ہے آمینہ کے لاڈلے کی، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، تو جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ جواب ارشاد فرماتا ہے۔ اور اس پر بھی بہت ساری مثالیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ذکر فرمائیں، اس میں سے دو مثالیں میں یہاں ذکر کرتا ہوں کیونکہ مضمون تاکہ جو میرا موضوع ہے وہ اس پر آ جائے دوبارہ۔ ایک مثال اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے اپنے قریبی عزیز و اقربا کو بلایا، جو قریبی لوگ تھے، خاندان کے لوگ تھے، ان کو بلایا، اور ان کو بلا کر آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، کہ میں تمہیں اپنے آگے آنے والے ایک عذاب شدید سے ڈراتا ہوں۔ پہلے ان سے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس صفا کی پہاڑی کے پیچھے سے، جہاں میں کھڑا ہوا ہوں، اس کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تہ و بالا کر دے گا، بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، تو کیا تم میری بات کو تسلیم کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل تسلیم کریں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں۔
تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ اتنے سے پہاڑ کے پیچھے سے بھی ایک لشکر جرار آ رہا ہے تو ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، تو میں تمہیں اپنے آگے آنے والے ایک بڑے عذاب سے ڈراتا ہوں، یعنی اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو تسلیم نہیں کرو گے، بتوں کی عبادت کرنا نہیں چھوڑو گے، میری رسالت کو تسلیم نہیں کرو گے، تو پھر ایک بڑے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت اور سچائی کو دیکھنے کے باوجود سب سے پہلے جس شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیا اور آپ کے بارے میں برے الفاظ کہے، وہ آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ اس نے کہا کہ تب لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ نعوذ باللہ اس میں الفاظ کہے تب لک کا مطلب کہ آپ تباہ و برباد ہو جائیں، آپ تباہ و برباد ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کو چوٹ لگی کہ اور کوئی تو الگ ہے، یہ سگا چچا ہے، سب میرے بارے میں جانتا ہے، اس کے باوجود اس نے مجھے جھٹلایا، میری تکذیب کی اور اس قدر سخت الفاظ میرے بارے میں کہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ جل شانہ نے پوری سورت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں نازل فرمائی، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے، یعنی وہ برباد ہو جائے، اور وہ برباد ہو گیا۔ پوری سورت نازل فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کی حاجت نہ ہوئی۔ دوسری مثال یہ ارشاد فرمائی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی وہ آپ فوراً لوگوں تک پہنچا دیتے تھے، انہیں بتا دیتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا ہے۔ تو کچھ عرصے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ تو قریش کی ایک عورت نے یہ کہا کہ ودع محمدً ربہ وقلع، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے ناپسند کیا اور ان کو چھوڑ دیا، اور ان کو ناپسند کیا۔ الفاظ یہ اس نے ذکر کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو اس سے تکلیف پہنچی کہ یہ کیا اس نے الفاظ کہے، لیکن ظاہر ہے کہ رحمت للعالمین نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کی بہترین صورت نازل فرمائی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی ہے شان حبیب الرحمن، جس میں آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ویسے تو جگہ جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے، لیکن اس صورت نے تو گلستان بنا دیے ہیں، گل کھلا دیے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدحت کے، کہ پوری کی پوری صورت اس خوبصورت انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان کرتی ہے کہ اہل ایمان کا ذوق ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، ضحیٰ کی قسم، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، ضحیٰ کی قسم جب دن ہوتا ہے، بالخصوص جب چاش کا وقت ہوتا ہے جس میں خوب روشنی ہو جاتی ہے، تو اس وقت کو عربی زبان میں ضحیٰ کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے قسم یاد فرمائی وَالضُّحَىٰ، مجھے چاش کے وقت کی قسم، اور رات کی قسم جب وہ گھیری ہو جائے، اندھیرا خوب ہو جائے، ان دو چیزوں کی قسم یاد فرمائی۔ اور اللہ پاک جس چیز کی قسم قرآن پاک میں یاد فرماتا ہے تو یہ اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عظمت کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرماتا ہے۔ اب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بعض مفسرین کے حوالے سے یہ نقل کیا کہ ضحیٰ کا ایک معنی چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
اور واللیل اذا سجا کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق. کس طرح کہ دن جب ہوتا ہے تو ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے، سورج نکلتا ہے تو روشنی پھیل جاتی ہے، اور یہی عالم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا تھا. یعنی ضحیٰ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کہا گیا تو اس کی وجہ کیا تھی کہ جس طرح چاشت کے وقت روشنی ہوتی ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ تھا کہ ہر طرف روشنی پھیلا دیتا تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر تیر رہا ہوتا تھا. یعنی گویا کہ سورج جو طلوع ہو رہا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ سے ہو رہا ہے. تو یہ روشن چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اسی کی قسم اللہ پاک یاد فرماتا ہے. اور رات جب ہوتی ہے ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے تو لوگوں کے بہت سارے گناہ، ان کی خطائیں چھپ جاتی ہیں، اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کا معاملہ ہے کہ اپنے اخلاق کریمہ کے ذریعے وہ ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو چھپا لیتے ہیں. یہ قسم یاد فرمائی اللہ پاک نے. آگے جو الفاظ ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ اگر ان کے ایک ایک کلمے کے اوپر غور کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان و عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہے، اس کی لذت بندہ اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جو بات بھی ارشاد فرمائے وہ اہل ایمان کے لیے بالخصوص کسی صورت بھی قابل تردید نہیں ہوتی، اس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ پاک بغیر قسم کے بات ارشاد فرما دے تو بھی اسے تسلیم کیا جائے گا، اس میں کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جھوٹ کا شائبہ ہو. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی، آپ کے یوم ولادت کی قسم ارشاد فرمائی. اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی. اس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا اور ناپسند کیا. اللہ پاک نے قسمیں یاد کر کے فرمایا کہ نہیں، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھے ناپسند کیا ہے. غور کریں، بات اس کی جیسی تھی، جواب ویسا ہی دیا، جواب ویسا ہی دیا کہ تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھے ناپسند کیا ہے. کیوں؟ آیت یوں بھی تو ہو سکتی تھی نا کہ ما ودعک اللہ وما قلی، ما ودعک اللہ وما قلی، مطلب اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں اور اللہ نے آپ کو ناپسند نہیں کیا. ما ودعک الرحمن وما قلی، رحمان نے آپ کو چھوڑا نہیں، آپ کو ناپسند نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب تجھے تیرے رب نے نہیں چھوڑا، یعنی وہ رب بھی تیرا ہے. وہ تو وہ رب بھی تیرا ہے، وہ تجھے چھوڑے گا کیسے ہے؟ وہ تجھے ناپسند کیسے کرے گا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ کہا نا کہ تیرے رب کے کلمات، میرے رب کے کلمات جو فضائل مصطفیٰ ہیں، جو کمالات مصطفیٰ ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس لیے کہ اے محبوب آپ کی آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ہے، بہتر ہے. یعنی ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقامات کو بلند کر رہا ہے. تو آپ کے کمالات ختم کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ ختم ہو ہی نہیں سکتے. بندہ ایک لمحہ ایک سانس لیتا ہے اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بلند ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ ختم ہو ہی نہیں سکتے. تو آپ کو ناپسند کیسے کرے گا؟ آپ کو چھوڑے گا کیسے؟ چھوڑا اسے جو جاتا ہے کہ جس کے اندر کوئی کمال نہ ہو، جس کا حسن و جمال نہ ہو،
جس کے اندر فضائل نہ ہوں. آپ تو ویسے ہی فضائل کا منبع ہیں. ہر فضیلت میں آپ کے ذریعے سے دیتا ہوں, آپ کے وسیلے سے دیتا ہوں. فضیلتیں آپ کی ہیں, تو جب سب کچھ آپ کے پاس ہے تو آپ کا رب آپ کو چھوڑے گا کیسے؟ بلکہ آپ تو وہ ہیں کہ چھوڑا اس کو جاتا ہے کہ جو پہلے کسی اونچے مرتبے پر ہو پھر نیچے آ جائے. آپ تو ہر وقت اوپر کی طرف ہی جا رہے ہیں, مقام بلند ہوتا ہی جا رہا ہے, تو پھر آپ کا رب آپ کو چھوڑے گا کیسے؟ آپ کو ناپسند کیسے کرے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اچھا, یہ بیان میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں, ٹھیک ہے, یہ نیا بیان نہیں ہے, لیکن بیان جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ہوگا, اور یہ بیان میں نے سوچا نہیں تھا کرنے کا, یہ گفتگو جو میں بھی کر رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ کرنے کی سوچی نہیں تھی, آتے ہوئے ذہن میں کچھ اور تھا کہ کچھ اور بولنا شروع کروں گا, لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو پھر اسی طرح نکلتی چلی جاتی ہے. تو ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ آپ کا رب, آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. چھوڑتے اسے ہیں کہ جس کی رضا نہ چاہیے ہو, جو ناپسند آ جائے اس کو چھوڑا جاتا ہے, جس کے اندر کمی ہو اس کو ناپسند کیا جاتا ہے. اے محبوب, آپ کی ذات تو وہ ہے کہ آپ کا رب آپ کی رضا چاہتا ہے, آپ کو خوش کرنا چاہتا ہے. فرمایا حدیث قدسی میں کہ کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سب میری رضا چاہتے ہیں اور میں آپ کی رضا چاہتا ہوں. تو آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا, اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کیا دے گا؟ کیا دے گا؟ دولت دے گا, مال دے گا؟ نہ. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو شئت لصارت معی هذه الجبال ذهبا, میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلیں. وہ تو چاہیے نہیں. آپ تو فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں, اللہ کا شکر ادا کروں, اور دوسرے دن فاقہ کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کروں, اللہ کی نعمتوں کو یاد کروں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نہیں, مال و دولت نہیں چاہیے, اور نہ ہی اللہ پاک اس کی بات کر رہا ہے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر آپ کو مزید مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا, اتنا بلند مرتبہ عطا فرمائے گا یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں گے, آپ راضی ہو جائیں گے. اب اسی کو سامنے رکھ کر مزید سنیے. فرمایا میرا نام محمد ہے. محمد سے مراد وہ ہستی کہ جس کی زمین و آسمان والی تعریف کرے اور ہمیشہ جس کی تعریف کی جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سب سے پہلے اللہ پاک نے کی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریفیں اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے کی. آپ کے نور کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے اللہ پاک نے بتایا, اور اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم السلام کو جمع کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور ختم نبوت کو بیان فرمایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ہے یہ ہر دور کے اندر ہوتی ہے, ہر دور میں ہوتی رہے گی. کسی لمحہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف نہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہر وقت تعریف ہو رہی ہے, لیکن اصل جو تعریف کا مقام ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ جو سب مقامات پر فائز ہے, جس کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے اللہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرما. یہ مقام محمود کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متواتر احادیث طیبہ ہیں, جس میں سے ایک حدیث پاک صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا تذکرہ فرمایا. ارشاد فرمایا کہ اس دن لوگ انتظار میں ہوں گے, 50,000 سال کا وہ دن ہوگا, اور ایک بہت بڑا عرصہ گزر چکا ہوگا. انتظار میں ہوں گے کہ کسی طریقے سے حساب شروع ہو.
لیکن حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا۔ یلہمون، لوگوں کے دلوں کے اندر الہام کیا جائے گا، ڈالا جائے گا کہ ہمیں کسی ہستی کے پاس جانا چاہیے، کسی شخصیت کے پاس جانا چاہیے جو ہماری سفارش کرے۔ سارے کے سارے متفق ہو کر حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ مشہور حدیث پاک ہے، آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ آپ تمام انسانوں کے والد ہیں، اللہ پاک نے آپ کو خاص اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے، آپ میں خاص اپنی روح پھونکی ہے، تو آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہماری سفارش کریں کہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، اپنی بات کو، اپنی ذات کو یاد کریں گے اور فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف چلے جاؤ۔ اذهبوا الی نوح علیہ السلام کی طرف چلے جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آ کر عرض کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اولو العزم رسولوں میں سے بنایا، اور پھر آپ آدم ثانی ہیں۔ طرح طرح کی ان کی تعریفیں کریں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجیے۔ وہ کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف چلے جاؤ۔ اذهبوا الی ابراہیم، وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئیں گے، ان سے بھی اسی طرح کی گفتگو کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیج دیں گے، موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیج دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے علاوہ کسی اور کی طرف چلے جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جاؤ۔ پھر یہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں حدیث پاک کہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے کہ آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، اللہ پاک نے آپ کو شفیع المذنبین بنایا ہے، اللہ پاک نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے، تمام انبیاء پر آپ کو فضیلت دی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انا لہا، میں ہی اسی کام کے لیے ہوں۔ پھر آپ عرش کے سائے کے، عرش کے نیچے آئیں گے، اور حدیث پاک ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حمد کو کھولے گا، اپنی حمد کا الہام کرے گا۔ احمد جو نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا مطلب ہے حمد کرنے والا، اللہ کی بہت زیادہ حمد کرنے والا، تعریف کرنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بہتر جو تعریف کرنے والی ذات ہے وہ خود اللہ پاک کی ہے، اور مخلوق میں جو سب سے بہتر اللہ پاک کی تعریف کرنے والی ذات ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اسی لیے آپ کا نام احمد ہے۔ دیگر انبیاء حامد کہلاتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے حمد کرنے والا، اور احمد کا مطلب جو سب سے زیادہ دوسروں کے مقابلے میں سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنے والا ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جو مجھے حمد عطا فرمائے گا وہ ایسی ہوگی کہ نہ اس سے پہلے میں نے کبھی ایسی حمد کی ہوگی، نہ اس کے بعد کبھی ایسی حمد ہوگی، ایسی اللہ کی تعریف کریں گے۔ پھر ارشاد ہوگا کہ ارفع رأسک یا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، سل تعطا، سوال کیجئے، جو سوال کریں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے، جس کی شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، اول سے آخر جتنے بھی جن و انس ہوں گے سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کریں گے، تعریف کریں گے۔ اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے، اسی کو مقام شفاعت، مقام محمود کہا جاتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دروازہ شفاعت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھولیں گے، شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے
اور ایک روایت میں سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا، یا آپ نے کسی سے سوال کیا کہ قرآن کی سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے، سب سے زیادہ جس میں امید ہو؟ تو اس نے کہا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تو سب سے بڑھ کر امید والی آیت ہے وہ یہ ہے کہ اے محبوبہ فرمائیے کہ اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، وہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں بہت رحمت ہے، امید ہے کہ بندہ جب گناہ کر بیٹھے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، تو اپنے رب رحیم سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے گناہ کو معاف فرما دے۔ جب وہ شرک و کفر کو معاف فرما دیتا ہے تو دیگر جو گناہ ہوں گے ان کو بھی معاف فرما دے گا، توبہ سے وہ ہر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس آیت میں سب سے زیادہ امید ہے۔ تو مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل بیت کے نزدیک جو سب سے زیادہ امید والی آیت ہے وہ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، کہ اگر یہ معاملہ ہے تو پھر میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم کے اندر موجود ہوگا۔ یہ اظہار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی محبت کا، اور اظہار ہے آپ کا اپنی امت سے محبت کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اپنی جو رضا کا اعلان کروں گا، حالانکہ تصور ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے ناراض ہو، سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ صرف اور صرف اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام عطا فرما رہا ہے تو پھر میں جو اپنی پسندیدہ بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ منواؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ میرا ایک بھی امتی جہنم کے اندر نہ رہے۔ تو جب شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھلے گا، مقام محمود جس میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی کی جو شان بیان ہوگی، تو اس میں اس امت کو کئی فائدے حاصل ہوں گے۔ اب یہ حدیث آپ نے بھی سنی، اس سے پہلے بھی سنی ہوگی، ہم نے بھی سنی، اپنے اساتذہ سے سنی، کتابوں میں پڑھی، ہم سے پہلے والوں نے پڑھی، یہاں تک کہ اوپر چلتے چلے جائیں تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی پڑھی۔ اسی طرح پچھلی کتابوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف موجود ہیں کہ قیامت کے دن ہر ایک کو نفسی نفسی ہوگی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر امتی امتی ہوگا۔ امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد شفاء السقام میں فرماتے ہیں کہ اب یہ سب ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں، تو قیامت کے دن ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم سب کو معلوم ہے کہ اصل دروازہ کھولنے والی ذات کون سی ہے، شفاعت کا دروازہ کون کھولے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں۔ معلوم بھی ہے پھر بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جا رہے، تو مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر اپنے سامنے رکھیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اتنا بڑا جو میدان محشر سجے گا، 50,000 سال کا دن ہوگا، قادر مطلق جو ایک لمحے میں سب کا حساب لے لے،
تو وہ اتنا بڑا میدان محشر سجائے گا اور اتنی مخلوق، سب مخلوق جمع ہوگی، اتنا بڑا دن ہوگا، تو کیوں ہوگا؟ یہ اہل محبت ہی بتاتے ہیں، اہل عشق ہی بتاتے ہیں، اہل سنت ہی بتاتے ہیں کہ یہاں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبی دکھانا چاہتا ہے، لہذا لوگوں کے دماغ سے ہی حدیث پاک اس میں کھو جائے گی، محو کر دی جائے گی، نکل جائے گی، ان کو یہ حدیث پاک ہی یاد نہیں رہے گی، ان کو یہ حدیث یاد ہی نہیں رہے گی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے الہمو، ان کے دلوں کے اندر الہام کیا جا رہا ہے، ان کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ کسی کے پاس جانا چاہیے، ڈائریکٹ ان کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی جاتی کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ تاکہ وہ شفاعت کا دروازہ کھول دیں۔ نہیں، اللہ پاک نے اولو العزم رسولوں کے پاس اور ان سے قبل اللہ پاک نے ابو البشر کے پاس بھیجا تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر یہ براہ راست آ جاتے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ڈائریکٹ شفاعت کا دروازہ کھول دیتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ مقام تو آدم علیہ السلام کو بھی حاصل ہو سکتا تھا، یہ مقام تو نوح علیہ السلام کو بھی حاصل ہو سکتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی حاصل ہو سکتا تھا، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حاصل ہو سکتا تھا۔ اللہ پاک نے سب کے پاس بھیجا تاکہ معلوم ہو جائے کہ آج جو مقام اور مرتبہ ہے اور آج کا دن جس کا دن ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو اولو العزم رسول ہیں، اتنے بڑے بڑے مقام و مرتبے والے، یہ بھی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بات کو نہ جانتے ہوں؟ یہ تو سب جانتے تھے اس بات کو کہ شفاعت کا دروازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے۔ تو جب پہلی مرتبہ آدم علیہ السلام کے پاس گئے تو وہی ڈائریکٹ کہہ دیتے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہی شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، لیکن انہوں نے بھی باری باری سب کے پاس بھیجا تاکہ پتہ چل جائے کہ آج کا دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے، ان کی آج تعریف کرنی ہے، آج انہی کی حمد ہوگی۔ تو محمد الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ہستی کہ جس کی ہمیشہ تعریف کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ناموں میں سے ایک نام یہ ذکر کیا، اور احمد وہ ہستی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑھ کر حمد و ثنا کرنے والی ہو۔ تیسرا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ ذکر فرمایا کہ وہ انا الماحی، میں ماحی ہوں، جس کے ذریعے اللہ پاک کفر کو مٹاتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو آپ کی سیرت پڑھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت ہر طرف کفر و شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے، کفر و شرک کا جو اندھیرا تھا، جو ظلمت تھی، آپ کے نور سے ساری کی ساری دور ہو گئی۔ سارا عرب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن کے تحت آ گیا۔ اب یہاں جو خاص طور پہ میں نے بات بیان کرنی ہے، امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور بعض دیگر بزرگوں نے اس نام کے تحت یہ لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جس طرح اللہ پاک نے کفر کو دور کیا، یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نورانی نام کا جو اثر ہے اور نورانی نام کی جو نورانیت ہے وہ بالخصوص آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت اطہار کو عطا فرمائی کہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کے اندر اسلام کے نور کو عام فرمایا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی حقیقی معلم ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی حقیقی مربی ہیں، لیکن انہی کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ یہ صحابہ و اہل بیت اطہار ساری دنیا کے اندر پھیلے اور انہوں نے کفر و شرک کی جو ظلمتیں تھیں اس کو دور فرمایا۔ آج ہمارا دور ہے تو کوئی اس راہ پر چلا ہوا ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوپر طعن و تشنیع کر رہا ہوتا ہے،
کوئی اس راہ پر چلا ہوا ہے کہ اسے اہل بیت اطہار کی تعریف، ان کی شان کو بیان کرنا ہضم نہیں ہوتا، اور نتیجہ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دامن کو چھوڑنا، ان کی راہ کو چھوڑنا، یہ اصل سبب ہے۔ اگرچہ تھوڑا سا موضوع آگے پیچھے ہو جائے گا لیکن ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں یہ قبلہ محبت ہیں، مرکز محبت ہیں، کعبہ محبت ہیں۔ مخلوق میں جس سے محبت کی جائے گی، جتنی کی جائے گی، زیادہ کی جائے گی، وہ سب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے کی جائے گی۔ ارشاد فرمایا، جامع ترمذی میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ احب اللہ لما یغزوکم بہ من نعمی، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ اپنی نعمتوں کے ذریعے تمہاری پرورش کرتا ہے، تم پر نعمتیں کرتا ہے، تم پر انعامات کرتا ہے، تو اس لیے تم اللہ سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، یعنی جو اللہ سے محبت کا دعوے دار ہوگا اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے گا۔ اور فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، کہ میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ کس وجہ سے محبت کرو؟ مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس کا ایک تقاضا کیا ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، سادات کرام سے، سیدوں سے محبت کرو۔ ہاں، وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا کہ سادات کرام سے محبت کی اصل وجہ کیا ہے، کس بنیاد پر ان سے محبت کی جاتی ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، اس لیے ان سے محبت کی جاتی ہے۔ سبب بنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ دوسری حدیث مبارکہ بھی جامع ترمذی میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، میرے بعد ان کو اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ مت بنا لینا، ان کے اوپر اعتراضات مت کرنا، برا بھلا مت کہنا ان کو۔ فمن احبہم فبحبی ومن ابغضہم فببغضی، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، وہ مجھ سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے دشمنی رکھتا ہے۔ بات وہی ہے، وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اور یہاں بھی یہی فرمایا کہ میری محبت کی وجہ سے ہی میرے صحابہ سے محبت کی جاتی ہے۔ تو یہ دونوں جو حضرات ہیں، دونوں طبقات ہیں، یہ ہمارے لیے صراط مستقیم ہیں، ان کی محبت ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات وہ تعلیمات ہیں کہ جو صحابہ و اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، صوفیاء، محدثین، مفسرین، فقہاء، متکلمین، جو طبقہ لے لیں، جو تمام طبقات کے جو عقائد و نظریات تھے، وہی تعلیمات اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بیان فرمائی ہیں۔ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں بیان فرمائی اعلیٰ حضرت نے، اسی کی تشریح اور توضیح ہمارے سامنے کی ہے، وضاحت کی ہمارے سامنے۔ تو اعلیٰ حضرت کے دامن کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحابہ کے راستے کو چھوڑ لیں۔ اعلیٰ حضرت کے راستے کو چھوڑنے کا مطلب ہے کہ آپ اہل بیت اطہار کے راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت پر جو ہم آنکھیں بند کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ آنکھیں بند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان دوسرے انداز میں وہ آنکھیں بند کرنے والی بات کر رہے ہوں۔ آنکھیں بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آنکھیں بند ہیں، کیونکہ وہی تعلیمات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور اہل بیت کو دی، اسی تعلیمات کو تسلسل کے ساتھ
جو اسلاف نے آگے پہنچایا وہی اعلیٰ حضرت نے ہم تک پہنچائی ہے. تو اس لیے اعلیٰ حضرت کا دامن اگر مضبوطی کے ساتھ تھاما ہو تو پھر کبھی بھی نہ نصب آ سکتا ہے نہ دوسری راہ آ سکتی ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ان کے دامن کو چھوڑیں گے تو کبھی کچھ بولیں گے اور کبھی کچھ بولیں گے. اس لیے مضبوطی کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے دامن کو پکڑ کے رکھیں. سوچے بھی مت کہ اعلیٰ حضرت فرمائیں رات کو دن، بول دیں ہاں دن ہے، دن کو فرمائے رات ہے تو بولے رات ہے، کیونکہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا. کبھی وہ بولیں گے نہیں دن کو رات، کبھی وہ رات کو دن بولیں گے نہیں. وہ جو بولیں گے وہ حق بولیں گے، بول کے جا چکے حق، بیان کر کے جا چکے حق کو. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. دونوں چیزیں ہمارے پاس ہیں، ستارے بھی موجود ہیں، صحابہ کی روشنی ہمارے پاس موجود ہے، اور اہل بیت کی محبت کی کشتی بھی ہمارے پاس موجود ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے قول کو بعض لوگ بڑا ذکر کرتے ہیں. امام ابو الحجاج یوسف البزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسماء و رجال کے بہت بڑے محقق گزرے ہیں، عالم گزرے ہیں. اپنی کتاب تہذیب الکمال میں نقل کرتے ہیں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے فرمایا کہ صحابہ اسلام کا دروازہ ہے، اسلام کا دروازہ ہے، اور حضرت امیر معاویہ بھی صحابہ میں سے ہیں. یہ فرمایا آپ نے. فرمایا کہ جو اسلام پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے تو چور ہمیشہ گھر میں آنے سے پہلے دروازے کو توڑتا ہے، دروازے پر ضرب لگاتا ہے. تو جو اسلام پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے وہ پہلے صحابہ کے اوپر تان و تشنی کرتا ہے، کیونکہ براہ راست اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تان و تشنی نہیں کر سکتا. جرأت ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن بھی نہیں. تو اب نتیجہ کیا ہے کہ اگر تان کرنا ہے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، تو ایک ذریعہ ہے کہ صحابہ کو تان و تشنی کی جائے. ایک گفتگو بڑی خوبصورت ہے، اور یہ پہلے میں نے خود اپنے طور پہ بنائی تھی، پھر بعد میں مجھے بعض علماء کے حوالے سے بھی پتہ چلا کہ یہ بھی انہوں نے یہ گفتگو اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہے. گفتگو یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء آئے سب کامل و اکمل ہیں، کوئی کمی ان کے اندر نہیں. لیکن اگر کوئی شخص حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا چاہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح میں رات کو سوؤں، کوئی شخص چاہے کہ میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی طرح کھاؤں، کوئی شخص کہے کہ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرح لباس پہنوں، کوئی کہے کہ میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بال رکھوں، امامہ پہنوں. آپ کتابوں کو ڈھونڈ لیں، چھان لیں، نہیں ملے گا. آدم علیہ السلام کی سیرت پر آپ کو چند باتیں مل جائیں گی، چند واقعات مل جائیں گے، حالانکہ ابو البشر ہے، کامل ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر چند باتیں مل جائیں گی، موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر چند باتیں مل جائیں گی، عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر کچھ اور زیادہ باتیں مل جائیں گی. لیکن جب بات آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی، کون سی بات ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھیں تو اٹھنے کا انداز کیا ہے؟ صحابہ اسے بیان کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور جاگنے کے بعد مسح عن النوم، اپنی مبارک آنکھوں سے نیند کو ایسے دور کیا، ایسے دور کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صبح اٹھیں تو پڑھیں کیا؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی آخری آیتوں کو، 10 آیتوں کو پڑھتے تھے جب تہجد میں آنکھ کھلتی تھی. صبح اٹھتے تو الحمدللہ الذی
احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اسے پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلتے وقت کیا کرتے تھے؟ مسواک کر کے باہر نکلتے تھے۔ کون سا قدم باہر نکالتے تھے؟ الٹا قدم باہر نکالتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہوئے دعا پڑھتے تھے؟ ہاں بالکل دعا پڑھتے تھے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو کون سا قدم پہلے داخل کرتے؟ وہ سیدھا قدم داخل کیا کرتے تھے۔ باہر نکلتے تو الٹا قدم باہر نکالتے تھے۔ چپل کون سا پہننا پسند کرتے تھے؟ فرمایا ہر چیز کے اندر نبی پاک سیدھی جانب کو پسند کرتے تھے، لہذا چپل بھی سیدھی جانب سے پہننا پسند کرتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تھے تو آپ کی نگاہیں کہاں ہوتی تھیں؟ بتاتے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی ویسے نگاہیں نیچی ہوتی تھیں، لیکن جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے متوجہ ہوا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو کس انداز میں چلتے تھے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھتے تو کیسے بیٹھتے تھے؟ جب کوئی وفود آپ سے ملنے کے لیے آتے تھے، کچھ معزز افراد آپ سے ملنے آتے تھے تو کیسے کپڑے پہنتے تھے؟ یہ ہمیں معلوم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کون سے رنگ کے کپڑے پسند تھے؟ یہ ہمیں معلوم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کون سی غذائیں پسند تھی؟ یہ ہمیں معلوم ہے۔ بکری کا گوشت پسند تھا تو کون سے حصے کا گوشت پسند تھا؟ ہمیں معلوم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چپل مبارک کیسے تھے؟ یہ ہمیں معلوم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارکہ کہ مبارک زلفیں کیسی تھیں؟ کبھی آدھے کان تک، کبھی پورے کان تک، اور کبھی کندھے تک ہوا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی کیسی تھی؟ بولا چوڑی پیشانی تھی جس میں کوئی سلوٹ نہیں ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں کیسی تھیں؟ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ بڑی متوسط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تھیں، اس میں ڈورے ایسے لگتے تھے کہ جس طرح سرما لگا ہوا ہو، لگا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بھویں صحابہ فرماتے ہیں کہ دور سے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ ملی بھی ہیں، لیکن ملی بھی نہیں ہوتی تھیں۔ درمیان میں ایک رگ موجود تھی کہ جب جلال آتا تھا تو وہ رگ اوپر ہوتی تھی۔ کہتے ہیں ناک اونچی محسوس ہوتی تھی، لیکن جب غور سے دیکھتے تو پتہ چلتا تھا کہ یہاں نور کا حالہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کا مطالعہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ملے ہوئے نہیں تھے، بالکل ہلکا سا اوپر گیپ تھا کہ جب بات چیت کرتے تو آپ علیہ السلام کے مبارک منہ سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کو دیکھتے تو ایسا لگتا کہ جیسے چاندی کے اندر ڈھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارکہ یہ کیسی تھی؟ بولا گھنی داڑھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سیاہ تھے، کالے تھے یا سفید تھے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ گن کے بتاتے ہیں کہ 20 بھی نہیں ہوئے تھے سفید، اور جب تیل لگاتے تو وہ بھی چھپ جایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کیسا تھا؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ سینہ چوڑا تھا، دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، پیچھے مہر نبوت بنی ہوئی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ سے لے کے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی، اس کے علاوہ سینے پر کئی بال نہیں تھے۔ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں سے کپڑا ہٹتا انور المتجرد، جہاں جہاں سے کپڑا ہٹے وہاں سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کیسے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہ کوئی موٹا ریشم نہ کوئی باریک ریشم ایسا تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے نرم۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کا انداز کہ کون سا حصہ پہلے اوپر اٹھتا تھا پھر نیچے آتا تھا، یہ بھی صحابہ نے بیان کیا۔ کس نے بیان کیا؟ صحابہ نے بیان کیا۔ یہ ساری باتیں کہاں سے ہمیں معلوم ہو گئیں؟ آدم علیہ السلام کی کیوں معلوم نہیں ہے؟ ترتیب وار عیسیٰ علیہ السلام تک کیوں معلوم نہیں ہے؟ آگے نہیں پہنچائیں، لیکن جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کی بات آتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو غور سے پڑھتے، دیکھتے، مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ پوچھتے ہیں امہات المومنین سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ وہ پھر گھر کے معاملات بتاتی ہیں تو وہ آگے تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو امام نسائی فرما رہے ہیں کہ صحابہ پر تان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تعلیمات نبوی کے اوپر تان کر رہے ہیں،
کہاں سے ملیں گی یہ ساری چیزیں؟ صحابہ کے ذریعے سے ملیں گی ساری چیزیں۔ تو انا الماحی، میں وہ ہوں کہ جس کے ذریعے سے اللہ پاک کفر کو مٹاتا ہے، اور اسی کی برکات، اسی کا نور اللہ پاک نے اہل بیت اطہار اور صحابہ کو بھی عطا فرمایا، اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ پھر فرمایا کہ وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر ہوں، سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، اور میرے ہی قدموں پر بھی سارے کے سارے یہ اٹھائے جائیں گے۔ اور فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں۔ عاقب عقب سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سب سے پیچھے آنے والا، یعنی جس کا مطلب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذی لا نبی بعدی، کہ میں وہ ہوں کہ جس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ تو اپنا خاتم النبیین ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، ورنہ یہ ایک طویل اور موضوع ہو جائے گا۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر اللہ پاک ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام باتوں کو جو میں نے یہاں پر بیان کیا ہے، عقیدے کی بات ہو یا عمل کی بات ہو، ان تمام کو اگر حاصل کرنا ہے اور اس پر ثابت قدم رہنا ہے، تشریف رکھیں ابھی بتایا نا شہباز بھائی نے، اتنا میں تھک کر پہنچا ہوں، تو بیان بھی میں نے کر لیا، اب تھوڑا سا بیٹھ جائیں اور میری بات بھی سن لیں، پھر اس کے بعد ایک گزارش بھی میں آپ سے کروں گا۔ تو ان باتوں کو اگر آپ مضبوطی کے ساتھ اس پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین ذریعہ اس دور میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہوں، عقیدوں کی نظریات کی حفاظت ہو، تو سب سے بہتر ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ امیر اہل سنت ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی آپ میں سے کراچی آ نہیں سکتا، تو کم از کم مدنی چینل پر ضرور سنا کریں، اللہ کے ولی کی زیارت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی عقیدے کی نظریات کی حفاظت بھی ہوگی۔ مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، رائے خدا کے اندر آپ کے علاقے سے بھی سفر کر رہے ہیں، تو ضرور ان مدنی قافلوں کے اندر سفر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تشریف رکھیے گا۔ یہاں آنا بھی بڑا مشکل ہو گیا تھا، ایک تو مسجد کا تقدس بھی ہے، اس کی عظمت بھی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ آپ ویسے پہلوان لوگ ہیں، شہر آپ کا پورا پہلوانوں والا ہے، تو اب سب کو برداشت کرنا یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا، تو آپ کے معاملات پورے ہو جائیں تو تھوڑا آرام سے جانے دیجیے گا بس۔ سارے بیٹھ گئے، کس کا نکال مدینہ۔ آپ سے پہلے بھی گزارش کی ہے، آپ اچھے بھلے سمجھدار بھی ہیں ماشاءاللہ، تو ایسی بد نظمی نہ کیجیے گا کہ استاد گرامی نے اتنی محبتوں سے نوازا ہے اور جاتے ہوئے پریشان ہو جائیں۔ استاد صاحب آپ سے گزارش ہے، آپ نہ تھوڑا پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں۔ اللہ، ابھی نا ایک نکاح کی تقریب ہے، اب بیٹھ جائیں، ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے۔ جتنے طلبہ میرے سن رہے ہیں یہ سب سے پہلے بیٹھیں، اگر نہیں بیٹھیں گے تو پھر جتنے طلبہ میرے سنے سب بیٹھے نیچے۔ الحمدللہ۔ اب یہ دیکھیں اکثریت بیٹھ گئی، اب میرے طلبہ تو نہیں ہیں لیکن اہل محبت تو ہیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، آپ کی مہربانی، بیٹھ جائیں نیچے، سب نیچے بیٹھ جائیں۔ ابھی استاذ گرامی ایک اسلامی بھائی کا نکاح پڑھائیں گے، بالکل آرام سے بیٹھ جائیں اور ان کی اس تقریب کو بھی اچھے طریقے سے مکمل ہونے دیں۔ جی میں جی موجود ہیں لیکن ابھی لکھیں گے، موجود ہے ایک جی بھائی ہے
انشاءاللہ نکاح کا خطبہ پڑھا جائے گا، توجہ اور خاموشی کے ساتھ سماعت فرما لیجیے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ یا اللہ اگر مجھ سے کبھی کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ شہزاد صاحب آپ ہیں صداقت صاحب پاپا ہے نا، بس بیٹھے نا۔ اچھا آپ نے شہزاد اچھا آپ نے اپنی بیٹی سے اسٹارٹ کیا ان کا نکاح محمد انس ول صداقت علی سے 10,000 مہر کے بدلے کروا دیا جائے۔ معجل کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ کو اس نے اجازت دی تھی کہ ان کا نکاح محمد انس ول صداقت علی سے کروا دیا جائے۔ آپ کی گواہ کون ہے اس کا؟ آپ گواہ ربی آپ بھی گواہ تھے۔ اچھا اب آپ نے اپنے نام سے ظاہر اجازت دی ہوگی نکاح پڑھانے کی۔ نکاح پڑھانے کے بعد آپ کو کہوں گا کہ آپ اس نکاح کو جائز کیا تو بولیں گے میں نے جائز کیا۔ آپ تھوڑا آواز سے بولیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ محمد انس ول صداقت علی، میں نے صبغہ فاطمہ دختر محمد شہزاد کو ان گواہوں کی موجودگی میں 10,000 مہر کے بدلے آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا۔ محمد انس ول صداقت علی، میں نے صبغہ فاطمہ دختر محمد شہزاد کو ان گواہوں کی موجودگی میں 10,000 مہر کے بدلے 10,000 روپے مہر کے بدلے آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا۔ محمد انس ول صداقت علی، میں نے صبغہ فاطمہ دختر محمد شہزاد کو ان گواہوں کی موجودگی میں 10,000 مہر کے بدلے 10,000 روپے مہر کے بدلے آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا۔ اس نکاح کو جائز کیا؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، پروردگار عالم، اس مبارک محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما، یہ نکاح بھی تو برکت والا فرما۔ یا رب العالمین، پاک پروردگار، یہاں جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت و محبت ہمیں ہماری نسلوں کو لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی تعظیم و تکریم ہمیں ہماری نسلوں کو ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، پروردگار عالم، ہمارے ایمان کی، ہماری جان کی، ہماری عزت و آبرو کی، گھر بار کی، کاروبار کی، سب کی غیب سے حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، جتنے یہاں پر موجود ہیں ان میں جو بیمار ہیں، جو بیماروں کے نمائندے ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، رب کریم تمام کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بالخصوص علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت میں سے جو بیمار ہیں، شیخ الحدیث مولانا اسماعیل ضیائی صاحب دامت ظلہ العالی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، ان تمام کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، پروردگار عالم، ہمارے والدین کی، ہمارے سارے خاندان کی بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرما۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، پروردگار عالم، جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو تنگ دست و بے روزگار ہیں انہیں آسان اور حلال رزق عطا فرما، ہمارے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، ہمیں رزق حرام سے، شبے کے مال سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، پروردگار عالم، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو مسلمان اولاد کے طلبگار ہیں، نیک صالح اولاد انہیں عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ بالخصوص یہ جو دلہا دلہن ہے، رب کریم ان کی آنے والی زندگی خوشیوں والی زندگی بنا، خیر والی زندگی بنا، عافیت والی زندگی بنا، ان کے گھروں میں برکتیں رحمتیں نازل فرما۔ یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما، ہمیں امن و سکون سلامتی کی نعمت عطا فرما، دل کا چین اور اطمینان نصیب فرما، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ